قرآن پاک کا صفحہ نمبر 77 ہے 77۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رِیَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی روز آخرت پر۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جو شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو گیا، فَسَاءَ قَرِينًا، پس شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان تھا ان لوگوں کے لیے، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روز آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ان کو جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ رب العزت نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ عمل نیکی والا ہے، يُضَاعِفْهَا، اللہ رب العزت اس کا اجر دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ دیتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس کے اندر آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق کچھ باتیں جو ہے نا وہ پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، آگے جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بے کسوں، مسافروں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور پہلو میں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ جو انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور جو انسان حقوق العباد کے اندر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ متکبر ہے۔ اسی لیے آیت کا اختتام اس جملے پہ فرمایا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فخر کرنے والا انسان، متکبر انسان، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اس کے تکبر کی علامت ہے کہ وہ نہ اللہ کا حق پورا کرتا ہے، نہ ہی مخلوق کا حق جو ہے نا وہ پورا کرتا ہے۔ ایسا انسان متکبر ہوتا ہے۔ اور متکبر انسان جو ہوتا ہے نا، یہ بخیل بھی ہوتا ہے، اور بخیل بھی ہوتا ہے اور ریاکار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی متصل بخیل کا تذکرہ کیا، اس کی مذمت جو ہے نا وہ بیان کی، اور ریاکار کی مذمت جو ہے نا وہ بیان کی۔ آج کے سبق کے اندر اسی مناسبت سے بخیل اور ریاکار کا تذکرہ ہے۔ فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، خود بھی بخیل ہے، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، قرابت والوں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بے کسوں، اور پڑوسیوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور پہلو میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، ان تمام کے ساتھ جو ہے نا احسان والا معاملہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اپنا مال جو ہے نا ان کے اوپر خرچ کرو۔ اگر یہ غریب، محتاج، مفلس ہیں تو دل کھول کے ان کے اوپر خرچ کرو۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر انہوں نے یہ صفت اپنائی کہ یہ بخل کرنے لگے، اور ظلم بلائے ظلم یہ کہ خود تو بخیل تھے ہی تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، اور یہود کے اندر یہ دونوں صفتیں جو ہیں بدرجہ عتم پائی جاتی تھی۔ وہ خود بھی مال کو خرچ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس آ کے ان کو کہتے تھے، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے،
تمہیں نہیں پتہ آئندہ کس طرح کے حالات آنے والے ہیں، ہم واقف ہیں، ہم جانتے ہیں آئندہ بڑی سختی کا وقت آنے والا، کیوں اپنی دولت جو ہے نا ان مہاجرین کے اوپر لٹاتے ہو، کیوں ان کے اوپر خرچ کرتے ہو؟ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان والا کام ہے۔ شیطان کیا کام کرتا تھا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان بھی اسی چیز سے روکتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، تم نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا، کیوں غریبوں کے اوپر خرچ کرتے ہو؟ کیوں جو ہے نا ان محتاجوں کے اوپر خرچ کرتے ہو؟ تمہارا مال ہے، محنت کا کمایا ہوا مال ہے، ان محتاجوں کے اوپر خرچ کرو گے تو تم جو نا مفلس ہو جاؤ گے، دولت ختم ہو جائے گی۔ وہ فقر کی لالچ تمہیں دلاتا تھا، خوف دلاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں بخشش کا وعدہ دلاتا ہے، اللہ تمہاری مغفرت کا وعدہ دلاتا ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور بخل کا مظاہرہ نہیں کرے گا اور سخاوت کا مظاہرہ کرے گا، دل کھول کے جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، محتاجوں پہ، بے کسوں کے اوپر خرچ کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بخش بھی دیا اور میرے لیے میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں مغفرت کی۔ شیطان ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اور خوشخبری دلاتا ہے کہ تم بخشے جاؤ گے، تمہاری مغفرت ہوگی۔ انسان شیطان کے بہکاوے کے اندر تو آ گیا، لیکن اس نے اللہ کی بات کو نہیں سنا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس جگہ پہ بخل کی مذمت بیان کی کہ بخل کو چھوڑو اور سخاوت کا مظاہرہ کرو۔ پھر بخل عام ہے، بخل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بخل ہوتا ہے مالی اور ایک بخل ہوتا ہے علمی، علم کے اندر بخل کرنا۔ مالی بخل تو یہ ہے کہ محتاجوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، جس کا جو حق دینا ہے وہ حق نہیں دیتا۔ اور علمی بخل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے تو اس مسئلے کو چھپا لیتا ہے۔ جس طرح مال کو کھلے دل سے خرچ کرنا ہے، اسی طرح علم کو بھی کھلے دل سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پہ صرف بخل سے مراد مال کا بخل نہیں ہے۔ ایک عالم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو، اللہ کے اوامر کو اور نواہی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھول کھول کے بیان کرے اور بدعات کا کھول کھول کے رد کرے۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کیجئے اور جو اللہ کے احکام ہیں ان کو کھول کھول کے، نکھیر نکھیر کے، واضح کر کے بیان کیجئے۔ توحید کو واضح کر کے بیان کیجئے، شرک کو واضح کر کے بیان کیجئے، بدعات کو، رسم و رواج کو کھول کھول کے بیان کیجئے، اور اس کے مقابلے میں سنت کے جو ہے نا اس کو کھول کے بیان کیجئے۔ یہ چیز سنت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ چیزیں بدعات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ امور اللہ کی توحید والے ہیں، یہ امور جو ہے نا شرک کے اوپر مبنی ہیں۔ ان چیزوں کا حکم شریعت نے دیا ہے، ان چیزوں کا تعلق دور دور سے بھی شریعت کے ساتھ کوئی نہیں۔ ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہود کا یہ طرز تھا، جب ان کے پاس کوئی بندہ آ کے مسئلہ پوچھتا نا، ہاں جی ہمیں بتاؤ، یہ محمد تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے؟ چونکہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس سماوی کتاب آئی ہے، تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، تم تو ہم سے زیادہ جانتے ہو، ہمیں یہ بتاؤ اپنی کتاب کی نشانیوں سے دیکھ کر کہ یہ واقعتاً اللہ کا سچا نبی ہے۔ یہاں پہ وہ ڈنڈی مار جاتے، اور نہیں جی کچھ صفات جو ہے نا وہ صادق آتی ہیں، ساری صفات جو ہے نا وہ صادق نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی انسان اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ پہچانتا، جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچاننے کے اندر خطا نہیں نہ کرتا، اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے اندر بھی خطا نہیں کرتا۔ پہچانتے ہیں لیکن جان بوجھ کے ڈنڈی مار دیں، یہ بخل ہے، یہ علمی بخل ہے۔ یا اپنی سرداری بچانے کے لیے، یا اپنی امامت بچانے کے لیے، یا اپنی وڈیرا پن جو ہے نا بچانے کے لیے، یہ اپنی طرف سے مسئلے بنا بنا کے، غلط سلط مسئلے بنا بنا کے کہتے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے یوں فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں ما ہوا من عند اللہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، حالانکہ وہ مسئلہ اللہ کا بیان کیا ہوا نہیں ہوتا تھا، اللہ کا حکم ایسے نہیں ہوتا تھا۔
تو یہ علم کے اندر جو ہے نا وہ بخل کرتے تھے. یہ یہود کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی عام پائی جاتی تھی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے اندر اس جگہ پہ یہی جو ہے نا بات کی کہ بخل عام ہے. بخل کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بخل کا تعلق علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ بخل کا مظاہرہ نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو یا علم ہو، دونوں کا تعلق دولت کے ساتھ ہے. دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے. ہاں وہ دولت روپیہ پیسہ کی صورت میں ہے، ہاں وہ دولت علم کی صورت میں ہے. جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور جو علمی دولت اپنے سینے کے اندر علماء رکھے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، ان کو اپنی علمی دولت جو ہے نا وہ خرچ کرنے کا حکم ہے. تو دولت کو خرچ کرنے کا حکم ہے. بخل کا مظاہرہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. بخل ایک ایسی بری بیماری ہے کہ انسان کے عمل جو ہے نا وہ اس سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا قرب جو ہے نا ایسے انسان کو نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار. سخی جو انسان ہوتا ہے یہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی نہایت قریب ہوتا ہے، ہاں جہنم سے دور ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر بخیل والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار. جو بخل کرنے والا انسان ہوتا ہے یہ اللہ کے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے نہایت ہی قریب ہوتا ہے. اور اسی حدیث کا اگلا جملہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. آپ نے فرمایا جاہل انسان، وہ جاہل انسان جو ہے سخی، سخاوت کرنے والا، اللہ کو بڑا محبوب ہے اس انسان کے مقابلے کے اندر جو ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کرنے والا ہو لیکن ہو بخیل. عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے لیکن بخل کرنے والا ہے. اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب نہیں جتنا وہ بندہ محبوب ہے جو ہو تو جاہل لیکن سخاوت کرنے والا. یہ اللہ کے نہایت ہی قریب ہوتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر بڑی خواہشات رکھے ہوئے ہے. دولت جو ہوتی ہے نا اس کی بھی محبت دل کے اندر ہوتی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، دولت کی محبت نہ ہو. اور انسان کی حالت یہ ہوتی ہے اس کے دل کے اندر دولت کی محبت بڑی بڑی پختہ ہوتی ہے. ان الانسان لحب الخیر لشدید. اس طرح کے الفاظ آخری سورہ عادیات کے اندر آتے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں تو بڑا سخت ہے. لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، بڑا سخت ہے، بڑا مضبوط ہے. حالانکہ اللہ کی محبت کے اندر جو نا پختہ ہونا چاہیے تھا. اس کے مقابلے میں جو سچے اور پکے ایمان والے ہیں ان کی نشانی اللہ نے یہ بتائی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کے اندر بڑے پکے اور بڑے سخت. تو انسان کے سینے کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، نہ کہ دولت کی محبت ہونی چاہیے. تو یہ بخل کی طرف جو نا اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر جو نا دولت کی محبت جو نا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سچا مومن ہے اس کے دل کے اندر دو بری خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی. وہ کون سی ہیں جی؟ ایک بخل اور ایک بد اخلاقی. ایک بخل اور ایک بد اخلاقی. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے اندر آج یہ بڑی کمی ہے. علماء کا اخلاق درست ہونا تو عوام قریب ہوتی ہے. آج علماء کا اخلاق درست نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام بھی ہم سے دور ہٹ گئی. تو علماء کو یہ زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ با اخلاق ہوں، با کردار ہوں، اپنے اندر جو نا اچھی صفات کو پیدا کریں. لوگوں نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے رہنما ہیں، یہ لوگوں کے مقتدا ہیں. تو جب علماء بد کردار ہو جائیں گے، جب علماء بد اخلاق ہو جائیں گے، اچھا رویہ نہیں ہوگا، نرم مزاج نہیں ہوگا، تو کیسے لوگ ان کے پاس کیوں نہ آئیں گے؟ لوگ ان سے متنفر ہوں گے. جب لوگ ان سے متنفر ہوں گے تو پھر دین کی بات ان کی زبان سے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
تو علماء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان دونوں خصلتوں کو اپنے اندر جو ہے نا وہ رکھیں، ایک بااخلاق ہوں، ایک سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ کسی بھی مومن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر یہ دو بری خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جب یہ عام مومن کے لیے کہا گیا تو کسی عالم کے لیے کیا یہ بات درست ہے کہ وہ بد اخلاق ہو یا بخل کا مظاہرہ کرے؟ بہرحال بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، ایک فرشتہ وہ ہے جو خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اور ایک فرشتہ وہ ہے جو بخل کرنے والے کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا۔ جو فرشتہ خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا اس کو اور زیادہ دے، اچھا دے، بہتر دے، اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور جو بخل کرنے والے ہیں اس کے لیے فرشتہ یوں بد دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے دولت کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ باندھا ہوا ہے، خرچ ہی نہیں کرتا اللہ کے راستے کے اندر، تلفا، اس کی دولت کو تلف کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اس لیے بخل کا مظاہرہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت حب ولا منان ولا بخیل، ایسا انسان جو دھوکے باز ہو، اور ایسا انسان جو نیکی کر کے جتلانے والا ہو، اور ایسا انسان جو بخل کا مظاہرہ کرنے والا ہو، یہ تین قسم کے انسان کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو۔ اور یہ تینوں برائیاں جو نا آج کل معاشرے کے اندر عام جو ہے نا وہ پائی جاتی، دھوکہ عام ہے، ہر انسان دوسرے کا مال لوٹنے کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کو دھوکہ دینے کے اوپر لگا ہوا ہے، فراڈ کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو دھوکہ دے کہ اس کا مال ہتھیال ہے، بڑی خوشی کا مظاہرہ کرتا ہے، میں پتہ نہیں کی جناب پاٹ ڈالے ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ ایک دھوکہ دے رہا ہے، اوپر سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نے اس کو دا لگا لی ہے، وہ میرے داؤ فریب کے اندر آ گیا ہے، اوپر سے خوش ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے ایک غلط کام کیا ہے، اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا، الٹا خوش ہو رہا ہے۔ لا يدخل الجنت حب، دھوکے باز انسان کبھی بھی جنت کے اندر نہیں داخل ہو۔ ولا منان، نیکی کر کے جتانے والا انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا بخیل، بخل کا مظاہرہ کرنے والا انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے چونکہ یہ بے شک بڑے گناہ ہیں، اس سے ابدی جہنم کے اندر تو نہیں نہ رہے گا، مطلب یہ کہ اولاً جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں گرایا جائے گا، سزا بھگتے گا، سزا بھگت کے پھر جنت میں جائے گا۔ اگر ایمان والا ہے، سینے کے اندر ایمان ہے، ایمان ہونے کے باوجود پھر دھوکے باز ہے، ایمان ہونے کے باوجود پھر بخیل ہے، ایمان ہونے کے باوجود نیکی کر کے احسان کر کے جتلانے والا ہے، تو اولاً جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، پہلے سزا بھگتے گا پھر جنت میں جائے گا۔ اور قیامت کے دن جو جہنم کی سزا ہے کوئی ہلکی نہیں ہوگی، بڑی سخت ہوگی، ناقابل برداشت ہو۔ اس لیے انسان کو بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ رب العزت نے جو ان کو اپنا فضل عطا کیا ہوا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی دو چیزیں، فضل سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، اور فضل سے مراد جو ہے نا علم بھی ہو سکتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، یہ دولت میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے۔ قارون نے بھی یہی بات جو ہے نا حضرت موسیٰ کو کہی تھی، تو کہتا ہے خرچ کر اللہ کے راستے میں، یہ تو میں نے اپنے علم اور عقل کی بل بوتے پہ جو ہے نا کمایا ہے، کیوں خرچ کروں، کیوں دوں؟ یاد رکھیے دولت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی عقل کا استعمال کر کے دولت کما لی نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کا نظریہ یہی بنتا ہے، خیال یہی آتا ہے کہ میں نے اپنی عقل کا استعمال درست کر کے دولت کمائی ہے، تو یہ تو ذرا سوچیں عقل دینے والی ذات کون سی؟ اگر اللہ رب العزت آپ کو عقل عطا نہ کرتے، آپ دیوانے ہوتے، مجنوں ہوتے، پاگل ہوتے معاذ اللہ، تو سڑکوں کے اوپر دیوانے اور مجنوں اور پاگل جس طرح پڑے ہوتے ہیں، منہ کے اندر رالیں بھی بہہ رہی ہیں، ننگا بھی ہے جی، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں جی، کوئی انسان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، گند آتی ہے اس سے، بدبو آتی ہے اس سے۔ اگر ہماری بھی حالت یہ ہوتی تو پھر
اگر اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا نا، تو اس عقل کے ذریعے آپ دولت کما رہے ہیں، تو آپ نہیں کما رہے، اللہ رب العزت آپ کو دے رہے۔ اگر اللہ رب العزت ساری طاقتیں آپ کو دے دیں، آنکھ نہ دے، بینائی نہ دے، یہ کان دیا ہے جی، اس کے اندر جو ہے نا سننے کی طاقت نہ دے، سماعت نہ دے، کیسے آپ کمائیں گے؟ پورا جسم صحیح ہے، ہاتھ نہ ہوتے جی، کیسے آپ کام کاج کر سکتے تھے؟ پورا جسم صحیح ہے، پاؤں نہ ہوتے جی۔ یہ ساری چیزیں دولت کمانے کے اسباب ہیں۔ ذرا یہ تو سوچیے گا کہ یہ اسباب دیے کس نے ہیں؟ اگر انہی اسباب کو ہم استعمال کر رہے ہیں، کئی انسان ایسے ہوتے ہیں فالج زدہ ہوتے ہیں، پورا جسم ٹھیک ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، لیکن جسم حرکت نہیں کرتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، منہ کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، اٹھ کے چل نہیں سکتے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، خود کھانا نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے ساری قوتیں ان سے چھین لی ہیں، جسم ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، تو یہ ان صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو، ان اسباب کو استعمال کر کے ہم مال کماتے ہیں، تو ہمارا کیا کمال ہے؟ دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی۔ اس لیے بخل کا مظاہرہ مت کرو، یہ اللہ نے عطا کیا۔ اسی طرح ایک انسان اگر علم سیکھتا ہے، علم کے کیا ذرائع ہیں؟ آنکھ سے انسان کتاب کو دیکھتا ہے، کان سے انسان استاد کی باتوں کو سنتا ہے، دل و دماغ کے ذریعے انسان غور و فکر کرتا ہے۔ یہ چیزیں علم کی علم کو حاصل کرنے کے، علم کے حصول کے اسباب ہیں نا۔ ان اسباب کو دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو پھر علم دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ کسی عالم کو اپنے علم کے اوپر ناز اور گمنڈ اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عالم کو زیادہ عاجز ہونا چاہیے۔ عالم کے اندر عاجزی اور انکساری اور زیادہ ہونی چاہیے، اس کے اندر عبادت کا شوق اور زیادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر شکر ادا کرنے کا شوق اور زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب علم دین کے لیے جو نہ کر لیا۔ نہیں تو دیگر افراد بھی تو ہیں، ہمیں بھی جو ہے نا دنیا داری کے اندر لگا سکتے تھے اللہ رب العزت۔ تو اگر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے مال کی صورت میں یا علم کی صورت میں، تو وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، انسان کو چاہیے کہ اس علم کو بھی مت چھپائے اور اس رزق کو بھی اور اس دولت کو بھی مت چھپائے، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے نا خرچ کرتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ ذلت والا عذاب ان کافروں کے لیے اس لیے تیار ہے کہ وہ خود بھی نیکی کا کام نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ ابھی آپ نے پڑھا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، خود تو بخیل ہیں ہی ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو نا ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، خود بھی نیکی کا کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مال خرچ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مال خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ ریاکاری ہے، واہ واہ ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے جی، نام بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کے ایسے انسان کا عمل جو ہے اللہ بھی قبول نہیں کرتا جو ریاکار ہوتا ہے۔ ریاکار انسان کا کوئی بھی عمل جو نا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ اللہ کے اوپر اس کا یقین ہے، نہ روز آخرت کے اوپر اس کا یقین ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور قیامت کو نہیں مانتا، باقی چیزوں کو مانتا ہے۔ یہ مبدا اور معاد ہے، یہ ہماری علماء کی ایک اصطلاح ہے، مبدا اور معاد۔ ایک پہلی چیز کا ذکر کر دیا، ایک آخری چیز کا ذکر کر دیا، باقی ساری ایمانیات کی چیزیں اس کے اندر جو ہے نا آ گئی۔ اللہ کی ذات اول ہے، آخر تک ہے، اول ہے، هو الاول والآخر، اور انسانی زندگی کے اعتبار سے قیامت آخر میں ہے، اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہے۔ تو ابتدائی چیز کا بھی ذکر کر دیا، انتہائی چیز کا بھی ذکر کر کے باقی ساری ایمانیات کا تذکرہ اس کے اندر، یوں سمجھے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ ولا بالیوم ولا باللہ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، وہ اللہ کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتا اور آخرت کے اوپر بھی اس کا یقین نہیں، اس لیے دکھلاوے کے لیے یہ کام جو نہ کر رہا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان کو اس نے اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اور جس انسان نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا بہت ہی برا جو نا وہ ساتھی۔
اس لیے ریاکاری سے بچیے۔ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، گویا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو انسان کوئی نیکی کا کام کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کہا جائے گا تم اسی سے جا کے جو ہے اس کا صلہ وصول کرو جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیک کام کیا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحابی رسول شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس انسان نے نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی کہ لوگ سمجھے کہ بڑا نمازی ہے جی، اس نے شرک کیا۔ جس انسان نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ بڑا روزے دار ہے جی، فرض تو فرض نفلی روزے بھی رکھتا ہے جی، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ اور جس انسان نے صدقہ دکھانے کے لیے کیا کہ لوگ سمجھیں یہ بڑا سخی ہے جی، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ تو عام طور پہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا رجحان اس طرف خرچ کرنے میں ہوتا ہے جہاں ان کا نام ہو، جہاں ان کی شہرت ہو، جہاں ان کی واہ واہ اور ٹیپ ٹاپ ہو۔ انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور کے اندر آپ جو ہے نا اس بات کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں وہاں بڑے چندے ہوتے ہیں جی، اتنا زیادہ چندہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ چندے کا سٹاک جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، بینک بیلنس ہے پورا۔ اس کے مقابلے میں کچھ مساجد اور مدارس ایسے ہیں وہ ضرورت مند ہیں، مقروض ہیں جی، ادھر نہیں دیں گے۔ اور جس جگہ پہ چندوں کی ریل پیل ہے جی، بڑی بڑی ہستیاں ممبروں کے مالک ہیں جی، وہاں پہ چندے دیں گے، جمعے کے وقت دیں گے، علل اعلان دیں گے۔ وہ خطیب صاحب پھر ممبر کے اوپر بیٹھ کے اعلان کر دیتے ہیں فلاں چودھری صاحب نے اتنے لاکھ روپیہ چندہ دیا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے اندر نام بنانے کے لیے، شہرت کرنے کے لیے، واہ واہ چاہنے کے لیے جو لوگ چندہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے صدقہ اس غرض سے کیا کہ لوگ جو ہے نا دیکھیں، لوگوں کے اندر اس کی شہرت ہو، اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر اور ثواب جو ہے نا اس کو نہیں دیا جائے۔ تو اپنے ارد گرد و نواح کے اندر دیکھا کریں ضرورت کس جگہ پہ ہے۔ یہ ابھی کل جو ہے نا مولانا صاحب فرمان صاحب مجھے کہہ رہے تھے، بڑے پریشان نظر آ رہے تھے کہ مسجد کا جو بجلی کا بل 70,000 سے زائد آیا، 1 میٹر کا بل کہاں سے دیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ یہ 1 میٹر کا بل ہے، ابھی دوسری میٹر کا بل آنا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کی آیتیں ہی ایسی آ گئی، میں نے عرض کر دیا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اس مسجد کے نظام کو ہم نے چلانا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں جو ہے نا یہ توفیق دی ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، بخل کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور اس بات کو میں تجربے کے طور پہ، علم کے طور پہ تو ہم سب کا یقین ہے ہی ہے نا جی، تجرباتی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کبھی میں نے اللہ کے رستے کے اندر 100 روپیہ دیا نا، اللہ رب العزت چند ہی دنوں کے اندر اندر مجھے اس کے مقابلے میں بسا اوقات 1000 روپیہ لٹا دیتے، جو میری آمدن سے زائد چیز ہوتی ہے، 100 کے مقابلے میں 1000۔ پھر اس وقت خیال آتا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یار واقعتاً جو ہے نا یہ اسی طرح ہے۔ اور یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو 100 روپیہ کسی بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، آخرت میں اس کا اجر اور ثواب ابھی باقی ہے، کہ دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت آپ کو مل جائے، بسا اوقات تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس ارادے کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی اجر دے گا، صلہ دے گا، اور آخرت کے اندر بھی صلہ دے گا۔ ویسے تو مومن بندے کی نیت یہ ہونی چاہیے خرچ کرنے کے اندر، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، آخرت میں صلہ جو ہے نا وہ پانا ہے۔ لیکن میرا تجربہ ذاتی طور پہ یہ ہے، جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کو صلہ دیتا ہے، آخرت کا ثواب تو اللہ نے ذخیرہ کر کے آپ کے لیے رکھا ہو۔ اس لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں۔ یہ مسجد کا بل آیا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے نا اللہ نے جس کو توفیق دی ہے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا خرچ کریں۔
ایسی جگہوں کے اوپر خرچ کیا کریں جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ شہرت ہو نا وہاں پہ خرچ نہ کیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس مسجد میں دینے کا ثواب نہیں، بڑا ثواب ہے، مسجد میں خرچ کرنے کا ثواب ہے، لیکن شہرت کی وجہ سے اگر دیا ہے، نام کمانے کے لیے دیا تو پھر کوئی ثواب نہیں۔ بلکہ میرا تو نظریہ یہ ہے، اگر آپ قاری صاحب کے مٹھی کے اندر مسجد کی خدمت کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں نا تو ان کو یہ کہا کریں ہمارا نام ممبر کے اوپر نہ لیا کریں۔ اور بعض مساجد میں تو باہر تختیاں بھی لگتی ہیں نا جی، چاک کے ساتھ اوپر لکھا جاتا ہے جی فلاں چودھری صاحب نے اس مہینے کے اندر اتنا ہزار دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا، طویل لسٹ ہوتی ہے۔ اور اس کو ان ساری رقم کو آپ خرچ کریں لاکھوں نہیں کروڑوں بنتے ہیں، بالخصوص رمضان کے اندر آپ چلے جائیں، اس کے مقابلے میں اخراجات دیکھیں نا تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیگر مدارس بعض اوقات وہ جو ہے نا اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہوتی، طلباء کے اوپر جو نا دینے کے لیے معقول وظیفے نہیں ہوتے، کھانے کا خرچہ نہیں ان بیچاروں سے برداشت ہو، ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ خدا را ایسی جگہوں پہ خرچ کیا کریں جہاں پہ ضرورت ہو، ان جگہوں کو دیکھا کریں۔ اپنی برادری کے اندر بھی جو غریب اور محتاج ہو، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، اس کے اوپر جو ہے نا خرچ کیا کریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو انسان اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ وہ ریاکاری سے بچے، وہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے، اس لیے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں، خفیہ طریقے سے خرچ کریں۔ وہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے اس ہاتھ سے خرچ کیا تو اس ہاتھ کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی، ایسے خفیہ طریقے سے خرچ کریں دینے والا اور لینے والا تو جانتا ہو یا اللہ کی ذات جانتی ہو، تیسرے کسی بندے کو جو خبر بھی نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس کو زکوٰۃ اور صدقے کا مال دیتے ہیں بعد میں اسی کو جتلاتے ہیں۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے، اس لیے احسان بھی مت جتایا کریں، اپنی نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، انسان شرک کرتا ہے، انسان بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، انسان ریاکاری کا مظاہرہ کرتا ہے، انسان تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یا جو اس کی بدعمالیاں ہیں، شیطان اس کو اس کی طرف لگاتا ہے۔ اور جب شیطان اس کی طرف لگاتا ہے تو شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تو تمہیں خوف ہی یہ دلاتا ہے پیسہ خرچ کرو گے مال کم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ اس نے تو یہ تہیہ کیا ہوا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کو ہر طرف سے گھیر کر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر حربہ استعمال کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کو پتہ ہے میں تو پکا جہنمی ہوں، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے لشکر کے اندر شامل کر کے جہنم کے اندر لے جائے۔ اس لیے بخل کو مت چھوڑو، جو یہ کام کرتا ہے وہ شیطان کے طرز کے اوپر چل رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ تو بخل کا مظاہرہ مت کریے۔ جو انسان اس طرح کے برے اعمال کے اندر ملوث ہے اس نے شیطان کو اپنا ساتھی جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، اور جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں فساء قرینا، بہت ہی برا اس کا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ قرآن مقدس کا ایک اسلوب ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر بھی ایسا اسلوب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کی بات نہ مان رہا ہو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، یار تیرے تو بڑا ہی افسوس ہے۔ بس اوقات قرآن کا اسلوب بھی ایسے ہوتا ہے، یہ کیسے انسان ہے، اتنی آسان باتیں، سیدھی باتیں، سادہ سادہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر بھی جو ہے نا وہ غلط کام کرتے ہیں۔ وما ظالم، افسوس ہے ان کے اوپر کہ کیوں نہیں یہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، روز آخرت کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ کیا یہ ایمان لانا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا اس میں کوئی نقصان تھا ان کا؟ خیر ہی خیر تھی، بھلا ہی بھلا تھا، پھر بھی افسوس ہے، اپنے بھلے کا کام بھی نہیں پہچانتے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا نقصان تھا ان کا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر
اور روز آخرت پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے جو اللہ نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ تو یہ کام جو ہے نا یہ نہایت ہی آسان کام تھے، اگر وہ کر لیتے تو ان کا فائدہ تھا، نہیں کیا تو ان کے اوپر افسوس ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ وَقَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ان کو جاننے والا ہے۔ اللہ جانتے ہیں، جو انسان اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو انسان ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر آگے جو نیکی کے کام کرنے والوں کا فائدہ کیا ہوگا جی؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو اللہ اس کا اجر نہ دے، یا کسی کے گناہ کا وبال کسی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دے، یا کسی نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں اور اجر اس کو کم ملے، نہ، ایسا ظلم اور زیادتی اللہ رب العزت نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، اگر وہ عمل جو ہے نیکی کے اوپر مبنی ہوگا یضاعفها، اللہ تو اس کا اجر بڑھا دیں گے، کبھی اتنا بڑھ جائے گا کہ 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کبھی اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 گنا اس کا اجر ملے گا، کبھی اتنا بڑھ جائے گا کہ 700 گنا اس کا اجر جو ہے نا ملے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم جو ہے نا عطا کریں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نیکی کا کام جو نہ کرے، ریاکاری نہ کرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل جو ہوگا اس کا بھی حال یہ ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر جو نیکی ہے وہ پہاڑ جتنی اللہ کر دے، اور ایک کھجور کا جو اجر اور ثواب ہوگا اللہ احد پہاڑ جتنا اس کو بڑھا دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب انسان پکا مومن اور موحد ہوگا، اللہ کی توحید کے اوپر کامل ایمان اور یقین ہوگا۔ وَلَوْ آمِنُوا، اگر اس کا ایمان جو ہے نا وہ درست ہوگا، اگر جو ہے نا اللہ کو بھی جو ہے نا پوچھتا رہا اور شرک بھی کرتا رہا اور سدولہ دربار کے اوپر جا کے سجدے بھی ہوتے رہے اور علی حجویری کی دربار کے اوپر جا کے منتیں اور چڑھاوے اور دیگیں بھی چڑھتی رہی جی، پھر نہیں اجر ملے۔ پھر آپ اپنی ساری دولت بھی خرچ کر لینا، ایک ذرے کے برابر بھی آپ کو نیکی نہیں۔ مشرک کے سارے کے سارے عمل، تمام کے تمام عمل جو ہے نا وہ رائے گاہ ہیں، مشرک کو کبھی بھی اجر جو اور ثواب جو ہے نا وہ نہیں ملے گا۔ ہاں، مشرک انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا جو نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کا صلہ دنیا کے اندر ہی اس کو دے دیتے ہیں، آخرت کے اندر اس کو کوئی نیکی نہیں ملے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیے۔ دوسری چیز یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ اگر کرنا بھی ہے، اگر آپ مومن ہیں، سچے موحد ہیں، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ریاکاری مت کیجیے، دکھلاوا مت کیجیے، شہرت کے لیے مت خرچ کیجیے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیجیے۔ تیسری چیز یہ کہ مومن کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ ان ساری صفات کے ساتھ جس وقت کوئی انسان ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا